کو ولی کہا. اللہ بھی ولی، غوث پاک بھی، زور سے بولے، اللہ بھی ولی، غوث پاک بھی ولی. اب مگر کوئی غوث پاک کو ولی بولیں گے تو کیا شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ پوچھیں گے بھائی پھر اللہ بھی ولی ہے غوث پاک بھی ولی ہے، دونوں تو لفظ سیم ہے، جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ نہ ولی کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے لیے لفظ بولا گیا وہ نبی یا غوث پاک کے لیے کیسے بولا جائے گا؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اللہ رب العزت نے جو ہم کو اسلام عطا فرمایا، جو قرآن عطا کی، حدیث عطا کیا، جو قانون اور شریعت اللہ نے ہم کو عطا کیا، پیارے بزرگ اور دوستو، یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. جتنا آپ اس کو سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اتنے ہی آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا قرب آئے گا، اتنا آپ کو اسلام سے محبت اور تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہیں گے، اس سے دور رہنا چاہیں گے، یا پھر چند جاہلوں کی صحبت اختیار کر لیں گے، تو پھر ہم دین سے محروم ہو جائیں گے، اس کی لذتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور اس کی حقیقتوں سے ہم کبھی بھی فیض یابی حاصل نہیں کر سکیں گے. پیارے بزرگوں اور دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے. شرک، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے. ظلم سے مراد یہاں بزرگوں نے گناہ بھی لکھا. پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا غور کریں کہ یہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ شرک ہے کیا. تو اس کا بہانہ لے کر امت مسلمہ میں چند ایسی چیزیں پھیلا دی گئی ہیں، شرک کا بہانہ لے کر ایسی چیزیں پھیلا دی گئی ہیں کہ جس کا کروڑوں کروڑوں میل دور تک بھی شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک بڑی بات جو ہمارا حیدرآبادی محاورہ ذہن میں اتار دیتا ہوں کہ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی. ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی. اسی طرح ہر عمل شرک نہیں ہوتا. ہر عمل شرک نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس کیا ہو گیا، جہالت کی وجہ سے بس جاہل لوگ تبلیغ کرنے نکل گئے تو ہو گیا کیا، جہالت کی وجہ سے پھول ڈالے تو شرک، چادر چڑھائے تو شرک، ٹھہرے تو شرک، بیٹھے تو شرک، لیٹے تو شرک، کھائے تو شرک، پکائے تو شرک، آئے تو شرک، گئے تو شرک. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، تو شرک کو مکمل طور پہ بدنام کر دیا گیا کہ اب ہر پیلی چیز کو اتنا سونا 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 بولا گیا، اصلی سونے کی قدر ختم ہی ہو گئی کہ اب سونا کونے پہچانا ہی نہیں جا رہا ہے. تو اسی طرح ہر عمل کو اب اتنا شرک 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 بولا گیا کہ اب شرک کیا ہے پہچاننا مشکل ہو گیا. مگر میں آپ کو پہلے ایک بات سمجھا دیتا ہوں. میرے پیارے آقا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آقا کا یہ قول بخاری شریف کے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہر نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کے لے جانے کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جاتی، اور میں اس دنیا سے بے فکر ہو کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اب یہ لوگ جو مبتلا کرتے پھر رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا معاملہ کرے. اب دیکھیے شرک کو ان لوگوں نے کتنا نیچے لا دیا. اب شرک اصل ہے کیا چیز پہلے وہ بھی سن لیجئے. شرک صرف 3 قسم کا نام ہے، صرف 3 چیزوں کا نام شرک ہے. کیا؟ کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا. کسی کو ذرا بول دے، تھوڑی گرمی آ جائے گی انشاءاللہ. کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے. کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا شرک ہے. کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا شرک ہے، اور کسی کو اللہ سمجھنا شرک ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم کچھ بھی شرک دنیا میں ہے ہی نہیں.
کچھ بھی شرک دنیا کے اندر نہیں ہے. بس یہ جو ہے ایک جہالت کا پہاڑ ہے جو لگایا گیا ہے، جو آج امت مسلمہ میں اس کو پھیلایا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو اس سے متاثر کر کے پریشان حال کر دیا گیا. کچھ بھی آتا ہے مسئلہ بس کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. نعوذ باللہ، کچھ بھی شرک نہیں ہے. اب آپ پوچھیں حضرت یہ درگاہ شریف ہے، بالکل پیچھے آستانہ ہے. آستانے میں اگر کوئی آدمی آئے، آ کر آستانے پر پیشانی ٹیکے، ہونٹ بھی چوم لے اور کلاٹیاں بھی مار لے، وہاں پر لوٹ لے، خدا کی قسم اتنا سب کرے گا بھی تو شرک. ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے. ہاں یہ الگ بات ہے، یہ عمل ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. آپ کسی عمل کو جائز نہیں ہے بولیے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ اس کو ڈائریکٹ اٹھا کے لے کے جا کے شرک سے جوڑ دیں گے، یہ شرارت ہے، یہ جہالت ہے، یہ اسلام کے اوپر تہمت اور یہ لوگوں کو دائرے اسلام سے نکالنے کی منظم سازش اور مہم ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آئیے، اب دیکھیے کتنا عام کر دیا ہے ان لوگوں نے شرک کو. یا اللہ یا محمد مسجد میں لکھا جاتا ہے، یا اللہ یا محمد مسجد میں لکھا جاتا ہے. تو کئی مسجدوں میں کمیٹیاں چینج ہونے کے بعد یا محمد مٹوا دیے. ہمارے حیدرآباد کی کئی مسجدوں میں کمیٹیاں جب تک اہل سنت کی تھی، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، محبان غوث اعظم کی تھی، اس وقت تک یا اللہ یا محمد یا رسول اللہ لکھا ہوا رہتا تھا. جیسے ہی کمیٹیاں چینج ہوئی، یا اللہ اور یا رسول اللہ یا محمد نکال دیا گیا. ہم نے پوچھا بھائی کیوں نکالا گیا، آپ نے یہ یا محمد کا لفظ کیوں نکالا؟ تو کہا کہ دیکھیے یہ یا محمد کہنے سے شرک ہوتا ہے. اب ہم اندازہ کیجئے عقلیں کتنی گر گئی ہے مسلمان کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے مسلمان علم سے کتنا دور چلا گیا، کتنی جہالت کے گڑھے میں پڑ گیا، کہ جاہل کو اتنا تک نہیں معلوم ہے کہ جس نبی کا نام پڑھنے سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے، ویسے نبی کا نام لینے سے کوئی مشرک کیسے ہو جاتا ہے. اللہ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے لیے مسلمان ہونے کا درجہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے مصطفیٰ کا نام لے لے اور وہ کفر میں ہو اور ایمانداری کے ساتھ میرے نبی کا نام لے لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بعض جاہلوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اتنا ڈراؤنی بنا دیا، اتنا ہائی لائٹ کر دیا، اتنا متاثر کر دیا کہ اب مسلمان یا رسول اللہ یا محمد جیسا لفظ بولنے کے لیے بھی ڈر رہا ہے. یہ صرف جہالت یا پھر بغض نبی یا نبی سے دشمنی کا سبب ہے، ورنہ اور کچھ بات نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آئیے ذرا میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات اترے، تاکہ ان کی شرارتیں سمجھنے میں آپ کو ہم کو موقع ملے. دیکھیے ہم نے لوگوں سے پوچھا بھائی یا اللہ کے ساتھ یا محمد بولے تو شرک کئی کو ہوتا؟ تو بولے اللہ کو آپ یا لگائیں تو آپ محمد کے ساتھ یا نہیں لگا سکتے. جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ لفظ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں ہو سکتا. جو آپ نے مدد کے لیے یا اللہ کے لیے لگایا ہے تو وہی مدد کے لیے یا آپ نبی یا غیر نبی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. اللہ ہی کو صرف یا مدد کے لیے پکارا جائے گا یا کہہ کر، نبی اور غیر نبی کو، اولیاء اللہ کو یا کا لفظ لگا کر کبھی نہیں پکارا جائے گا. اب آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، قرآن کی سیر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے تو صحیح کہ ان کی جہالت کتنی خطرناک ہے اور کیسا امت مسلمہ کو برباد کر رہی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ رؤوف الرحیم. سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. رؤوف مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. کون ہے؟ زور سے بولے. اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندو بے شک اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے.
یہ اللہ کی صفت کریمی ہے کہ وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ اللہ کی صفات کاملہ ہے. اب ذرا غور کریں, یہی رؤوف اور رحیم کا لفظ اللہ نے جو اپنے لیے استعمال کیا, اسی قرآن مقدس میں اللہ نے یہ لفظ رؤوف اور رحیم, یہ صفت کریمی اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بھی استعمال فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن پاک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ. اور میرا محبوب, میرا مصطفیٰ ایمان والوں کے لیے مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے میرا نبی, اور ایمان والوں کے لیے رحیم ہے میرا نبی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب ذرا غور کرو, رؤوف لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا, رحیم صفت اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا, وہی رؤوف اور رحیم والی صفت اللہ نے پیارے مصطفیٰ کے لیے بھی بیان کیا. اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب مسجد میں یا اللہ یا محمد لگائے تو لوگ شرک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ رؤوف الرحیم, مسجد میں ادھر لکھ دو محمد الرؤوف الرحیم, ادھر لکھ دو. شرک ہوگا؟ ذرا زور سے بولو, نہیں ہوگا, ذرا زور سے بولو. نہیں ہوگا. ارے کیسی جہالت ہے آج امت کے اندر, کیسی جہالت و ضلالت کے دلدل میں پھنسا ہے مسلمان. نبی کے مقام کو نہیں سمجھا جاہلو. تم نے تو صرف یا لگانے کو شرک کہا. ارے اللہ تو رؤوف اور رحیم اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے, رؤوف اور رحیم اپنے مصطفیٰ کو بھی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد, زندہ باد. میرے بھائی, یہ ساری شرارتیں اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب مسلمان علم سے دور, علماء کی صحبت سے دور, اخلاقیات سے دور, اب جب اچھے لوگوں کی صحبتوں سے دور ہوتا ہے تو یہ ساری شرارتیں, یہ ساری قباحتیں, یہ ساری برائیاں, یہ ساری گندگیاں, یہ ایمان کو ہلاک کرنے والی تباہیاں مسلمان میں تبھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں, اب ذرا غور کرو, اللہ بھی رؤوف, نبی بھی رؤوف, اللہ بھی رحیم, نبی بھی رحیم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ رؤوف اور رحیم ہے تو پھر مصطفیٰ رؤوف اور رحیم نہیں ہونا چاہیے. مگر یہاں قرآن بیان کر رہا ہے, رب بیان کر رہا ہے, اے بندو اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے, مصطفیٰ بھی رؤوف اور رحیم ہے. ہم نے پوچھا مولا یہ صفت تو تیری ہے, تیری صفت میں تیرا نبی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب نے بیان کیا کہ دیکھو میرے بندو, میں جو رؤوف اور رحیم ہوں, میں اپنی ذات سے رؤوف ہوں. مجھے کسی نے رؤوف اور رحیم نہیں بنایا. میں اپنی ذات بذات خود رؤوف ہوں, بذات خود رحیم ہوں, اور میں نے اپنے فضل سے اپنے مصطفیٰ کو رؤوف بھی بنا دیا, رحیم بھی بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یاد رکھیے گا, خدا کی قسم کوئی شرک نہیں ہے. دیکھو اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف کہا, ہم نے نبی کو رؤوف کہا, تو شرک نہیں ہوا, کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ رحیم ہے, نبی رحیم. شرک. اللہ رب العزت ولی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ نے قرآن پاک میں اپنے آپ کو ولی کہا. اللہ کہتا ہے کہ ہم ایمان والوں کے ولی ہیں, ایمان والوں کے نگران ہیں, ایمان والوں کی سرپرستی کرتے ہیں. اللہ نگہبان ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو, اللہ اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے, اور پھر قرآن کی دوسری آیت الا ان اولیاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے یہاں پر ولی اب اپنے بندوں کو کہا ہے, اپنے محبوبوں کو ولی کہا. اللہ بھی ولی, غوث پاک بھی, زور سے بولے, اللہ بھی ولی, غوث پاک بھی ولی.
اب اگر کوئی غوث پاک کو ولی بولیں گے تو کیا شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں گے بھئی پھر اللہ بھی ولی ہے، غوث پاک بھی ولی ہے، دونوں تو وہ لفظ سیم ہے، جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ نہ ولی کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے لیے لفظ بولا گیا وہ نبی یا غوث پاک کے لیے کیسے بولا جائے گا؟ تو سنو، اللہ ولی ہے تو اللہ کو کسی نے ولی بنایا نہیں ہے، اللہ اپنی ذات سے ولی ہے، سبحان اللہ، اپنی قدرت سے ولی ہے، اپنے آپ سے ولی ہے۔ اور غوث پاک ولی ہے تو ان کے رب نے ولی بنایا ہے۔ اللہ بھی نگرانی کرتا ہے، غوث پاک بھی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ اپنے آپ سے پوری کائنات کی نگرانی کرتا ہے اور غوث پاک خدا کے حکم سے نگرانی کرتے ہیں۔